حیا خود میں ایک اسلامی کانسیپٹ ہے، باقی کسی مذاہب میں حیا کا جو تصور ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے، یا کسی بھی آئیڈیالوجی میں حیا کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر انگلش ٹرانسلیشن کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں تو جو ملتا جلتا لفظ جس سے ہم لوگ حیا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں وہ موڈیسٹی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ حیا کے لیے ورڈ ہی نہیں ہے باقی زبان میں۔ یہ کور جو ہے اسلامک تصور ہے، اس لیے ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا تصور حیا۔ اس حوالے سے بات چیت آپ کے سامنے آئیں گی۔ چند چیزیں ہیں جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ کہنے والے سننے والے سب کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر ہے، کیونکہ حیا جو ہے ہمارے بیچ جو ہے ڈسکس ہوتا ہوا موضوع ہے، نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے بیچ اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شاخ ہے۔ اس سے حدیث کا پچھلا ٹکڑا یہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخ ہیں، اور اس میں سے حیا بھی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، یعنی ایمان میں سے ہے، اور ہمارے بینر میں بھی وہ لکھا ہوا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے ایمان میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو حیا کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے ایمان کا شاخ قرار دیا گیا ہے۔ ابھی جو ہمارا ایک کیمپین چل رہا ہے اس کا عنوان ہے حیا از لائف، یا حیا از حیات، حیا زندگی ہے۔ تو یہ آج کے نیڈ کے تحت اس کیمپین کو لانچ کیا گیا پورے ملک گیر سطح پہ، اور اپنے میں ایک یونیک چیز ہے کہ سایو اس چیز پہ بحث کرا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور جو آنکھوں سے اوجھل ہونے کے صورت میں الگ الگ برائیاں نوجوانوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ اس چیز کو پھر سے ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ریوزٹ کیا جائے، حیا کے کانسیپٹ کو اپنے اندر لایا جائے، سمجھا جائے، حیا کی جو صفت ہے وہ انسان کے اندر پیدا کی جائے۔ حیا کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں، شرم و حیا۔ اس کے اندر تو شرم حیا ہے ہی نہیں، یہ عام زبان میں ہم بولتے ہیں۔ تو جب شرم کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ شرم جو ہے ایک عام تصور ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کہا جائے تو ہر مخلوق کے اندر ہوتی ہے۔ شرم جو ہے بعض دفعہ کچھ پلانٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی ایک ایسا پلانٹ ہے جس میں وہ شرم کی کیفیت پائی جاتی ہے، چھوئی موئی، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو شائی پلانٹ بھی بولتے ہیں یا میموسا کر کے بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو پلانٹ ہے اس میں بھی ایک شرم کا ایک درجہ پایا جاتا ہے۔ تو شرم جو ہے ہر مخلوق میں یا ہر جاندار میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ شرم کی کیفیت یا شرم کا عنصر جو ہے کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم حیا کی بات کہتے ہیں تو حیا سب کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ شرم جو ہے وہ انسان کے اندر ایک فطری رویہ ہے، سب کے اندر ہو سکتی ہے، چاہے وہ مومن ہو نہیں ہو، ایمان والا ہو نہیں ہو۔ اگر وہ اللہ کے قانون سے بہت زیادہ بغاوت نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر شرم پائی جاتی ہے چیزوں کو لے کر کے، اور وہ اس کے لباس میں، اس کے بول چال میں، کسی چیز میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہاں تھوڑا سا شرم ہے اس کے اندر، باقی ہے۔ لیکن جب حیا کی بات کی جاتی ہے تو حیا ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ شرم کو جب ایمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی شرم اور ایمان جب ملتے ہیں تو حیا کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو شرم جو کہ انسان کے اندر فطری طور پر ہر انسان میں پائی جاتی ہے، جب وہ ایمان کی روشنی سے اس کو منور کیا جاتا ہے، جب ایمان کی روشنی اس میں دی جاتی ہے، جب ایمان سے اس کو جوڑا جاتا ہے، جب ایمان کے نور سے اس کو جوڑا جاتا ہے تو حیا کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب جب حیا کا تصور سامنے آتا ہے تو یہ کیا چیز ہے ایکچولی؟ تو حیا جو ہے انسان کے اندر ایک صفت ہے، ایک اندرونی صفت ہے ہمارے اندر، کہ جب انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، وہ اندرونی صفت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، پھر اس کے آنکھ جو ہے بری چیزیں نہیں دیکھتی ہے، اس کا دل جو ہے برے خیالات، بری سوچ اس کے دل میں نہیں پنپتے ہیں، انسان کے اعمال، انسان کے ایکشنز جو ہے اس کو راہ مل جاتا ہے اور وہ برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو جب حیا کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کے ہر اعضاء گناہ سے دور ہو جاتے ہیں۔
پھر چاہے آنکھ کا معاملہ ہو، دل میں پنپنے والے سوچ کا معاملہ ہو، انسان کے تصورات ہو، انسان کے نظریں جو چیزوں کو دیکھتی ہے وہ ہو، تو ہر چیز میں ایک پاکیزگی آ جاتی ہے جب انسان کے اندر حیا جب داخل ہوتی ہے۔ تو یہ حیا کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، نہیں تو جن چیزوں سے انسان بچتا ہے وہ ایک جھجک کی بنیاد پہ بچتا ہے، ایک ہیزیٹیشن کی بنیاد پہ بچتا ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو انسان اکیلے بھی ہوتا ہے، جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ بری چیزیں نہیں سوچتا ہے، وہ برا چیز نہیں دیکھتا ہے، وہ برے اعمال نہیں کرتا ہے۔ تو حیا کا تصور اس طرح سے انسان کے اندر جذب ہونا چاہیے، یا جذب ہوتا ہے، یا اسلام جس حیا کی بات کرتا ہے وہ اسی حیا کی بات کرتا ہے، اس صفت کی بات کرتا ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر وہ تنہا رہے چاہے مجلس میں رہے، وہ برے کام نہیں کرے گا، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو پھر بھی وہ برے کام نہیں کرے گا۔ تو یہ صفت انسان کے اندر جو ہے وہ حیا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج کے دور میں حیا کو جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ حیا جو ہے کمزوری ہے، جو انسان کو ایکشنز نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو ایکچولی یہ کمزوری نہیں ہے۔ ہمیں حیا کو سمجھنے کے لیے ایک اور تصور سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلام جو ہمیں زندگی کا تصور دیتا ہے، آج کے دور میں زندگی کے جو تصور ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ انسان آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو اپنی مرضی کا مالک ہے تو جو من کرے گا ہم کریں گے، میری مرضی۔ تو مائی باڈی مائی چوائس کا بھی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہے کریں، ہم جو چاہے سوچیں، ہم جو چاہے دیکھیں، مجھے آزادی ہے۔ تو یہ ایک تصور۔ دوسرا تصور یہ ہے جس کو ہیومنزم کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہی کائنات میں انسان کو مرکز بنا دیا گیا ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان سب سے سپریم ہے، اس سے اعلیٰ و ارفع کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں، کوئی خدا کا تصور نہیں، کوئی نہیں، جو ہے وہ انسانی ہے۔ تو پھر انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو انسان کو جو فائدہ لگے گا وہ کرے گا۔ اور اسی سے تیسری چیز نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، یعنی کہ انسان کو جو چیز فائدہ دے اور وہ اپنے حساب سے وہ طے کرے گا کہ کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو انسان کو جو چیز فائدہ دے گا وہ اس کے لیے صحیح ہے۔ تو یہ تین تصور کہ انسان آزاد ہے، انسان کو جو فائدہ دینے والی چیز ہے اور فائدہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز فائدہ دے رہی ہے تو وہ چیز صحیح ہوگی، اس چیز کو کرنا جائز ہوگا۔ اور ایک یہ کہ انسان ہی کائنات میں مرکز ہے، تو انسان سے بڑا کوئی چیز نہیں، تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو اس تصور سے ہٹ کے اسلام زندگی کا ہمیں تصور دیتا ہے کہ نہیں، انسان یا کائنات دنیا میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یا ایسے ہی دنیا وجود میں نہیں آ گئی ہے، یا انسان جو ہے ایولیوشن تھیوری کے تحت ہی صرف وجود میں نہیں آیا ہے۔ ایک بڑی ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ ہستی جو ہے وہ کوئی بھی کام بلا مطلب نہیں کرتا، بلا مقصد نہیں کرتا۔ تو جب انسان کو پیدا کرنے والا ایک ہستی ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہستی ہے، اس ہستی نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو یہاں سے اس ورلڈ ویو کو شفٹ کرنا ہوگا۔ مطلب ماڈرن ورلڈ ویو جو ہے وہ زندگی کا ایک تصور دے رہا ہے، اس سے ہٹ کے اسلام جو تصور دے رہا ہے، اس تصور پہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس تصور کو اپنے ذہن میں جو ہے پیوست کرنا ہوگا۔ اور اس ورلڈ ویو کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر حیا کا تصور ہمارے سامنے آئے گا کہ وہ ایک انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، انسان کے اندر ایک ایسی صفت جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کے نظر کو برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کے پیر، ہاتھ، اعضاء، ہر چیز کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے مطلب ورلڈ ویو کو جب سیٹ کرتے ہیں کہ انسان بے مقصد نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے جو انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو اس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو اس کے مرضی کے اس کے منشا کے مطابق زندگی کو گزارنا ضروری ہے۔ تو زندگی کو گزارنے کے لیے پھر ایک صفت درکار ہوتی ہے جسے حیا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ حیا کو اور ایک لفظ سے اگر ہم جاننا چاہیں جو یہی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ تقویٰ ہے۔ تو اصل اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس اب جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ کو محفوظ کر پائے اور اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کر پائے۔ یہ اصل مجاہدہ ہے، یا اصل جہاد کہہ سکتے ہیں۔ انسان کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تقویٰ کی حفاظت اور اپنے نفس پہ کنٹرول جو ہے یہ اہم ضرورت ہے، اور آج کے دور میں یہ ایک بڑا جہاد ہے۔
تو اس جہاد کے لیے جو صفت درکار ہے انسان کے اندر وہ حیا کا صفت ہے، وہ کیفیت جو انسان کو برائی سے روکے گی۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جو اس حوالے سے بات کرتی ہے۔ ایک تو آیت ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے مومنوں کو کہ اے نبی ان سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مطلب انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان نظر کے حوالے سے جو برائیاں کرتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ دو صفات کہ نظر سے جو برائیاں انسان کرتا ہے اور انسان کا کردار شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے کہ انسان کا کردار جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو، اس حوالے سے بات آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا نکل جاتی ہے تو پھر انسان جو چاہے کرے۔ تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برے کام سے روکتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے تو پھر وہ کاموں کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے جو تصور ہے وہ اس کے دل سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ گناہ جو ہے ایک آرٹ بن جاتا ہے، یا گناہ کرنا جو ہے وہ کانفیڈنس مانا جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے حیا کے تصور کے ساتھ آپ کے اندر حیا ہے اور کسی کام سے آپ بچ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، تو وہ آج کے دور میں اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ارے یہ کیا ہے، تم یہ نہیں کرتے ہو۔ تو جن چیزوں کو انسان یا آج کا دور جو ہے لطف کا سامان کہتا ہے کہ اس سے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو مزہ ہے، یہ تو زندگی ہے، زندگی ایک بار ہی ملی ہے، جو من میں آئے کرو، اس کے بعد تو لائف پریکٹیکل ہو جانی ہے، ابھی تو نوجوانی ہے تو ہر کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد زندگی پریکٹیکل ہو جانی ہے۔ تو یہ سب مغالطے ہیں، اور یہ سب سینٹنس فریمنگ کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جو راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے انسان کو بھٹکایا جاتا ہے۔ یہ مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ ہو، یا انسان آزاد ہے، چوائس آزاد ہے، ان سب حوالے سے تو کور جو پرنسپل ہے اس پرنسپل کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے، اور حیا کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ حیا کا تصور ہی ہے جو انسان کے ذہن سے جب گیا ہے تو پھر فحاشی عام ہوئی ہے، وہ جو ہے الگ الگ شکل، اللہ کی نافرمانی الگ الگ شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ وہ چاہے انسان کے آنکھوں سے پردے کا چلا جانا، یعنی انسان کے نظروں میں حیا کا باقی نہیں رہنا، انسان کو جو من آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، انسان راہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جن سے مخالف کو دیکھنا، انسان کی زبان جو ہے محفوظ نہیں ہے، انسان کے زبان سے گالی کا نکلنا، برے الفاظ کا نکلنا، غلط چیزوں کو بیان کرنا۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا لفظ جو ہے وہ اس کے سوچ کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی گالی دیتا ہے، کسی کے بارے میں برے بات نکالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سوچ میں ہے، تو سوچ سے پھر جو ہے وہ بات نکلتی ہے، اور پھر سوچ سے ہی وہ عمل میں بھی وہ چیز ڈھلتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو حیا جب انسان کے اندر آتا ہے تو سوچئے کہ انسان برا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ شرم کی وجہ سے یا جھجھک کی وجہ سے یا ہیزیٹیشن کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ غلط وہی کام ہے جسے پبلکلی کیا جائے۔ انسان کے اندر وہ جھجھک ہوتی ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جسے انسان پبلکلی نہیں کرتا ہے، پبلک میں نہیں کرتا ہے چیزوں کو، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، یا جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اسے جب ایسا پرائیویسی میسر آ جاتا ہے کہ ایسا پرائیویٹ جگہ جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ پھر یہ تو جائز ہے۔ تو جب حیا کا تصور آپ کے سامنے رہے گا، تو اگر پبلکلی شراب پینا برا ہے تو آپ اکیلے بھی رہیں گے تو بھی شراب نہیں پئیں گے۔ حیا جو ہے ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ہم اکیلے بھی ہوں تو بھی برائی جو ہے برائی ہوتی ہے، چاہے پبلک میں ہو چاہے اکیلے ہو، وہ برائی ہوتی ہے۔ زنا جو ہے وہ حرام ہے تو ہم اکیلے بھی ہوں تو بھی زنا حرام ہے، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی حرام ہے۔ زنا کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو جب حیا کا تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہمارے اندر حیا ہوتا ہے، تو ہم اس کیفیت کو پہنچتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں سوچنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور جب حیا کا تصور انسان کے اندر سے جیسے جیسے چلا جاتا ہے، ویسے وہ اس کے لیے گناہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے، گناہ جو ہے آرٹ بنتے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ آزادی بنتے جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو حیا کے تصور کی طرف موڑنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ آج کے دور میں جیسے فتنے کا دور پروان چڑھے ہیں، اگر حیا کا تصور کو ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے، حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے،
تو اس کے نتائج جو ہے بہت خطرناک ہوں گے، اور کب ہم راہ راست پہ بھٹک جائیں گے، کب ہم اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن کی طرف دھکیل دیں گے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو عزیز ساتھیو، آخر میں یہی بات کہ حیا کے تصور کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ حیا کا تصور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ہم اپنا خود احتساب کریں، ہم اپنے ایکشنز پہ غور کریں۔ تو ایکشنز پہ غور کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم حیا کے تصور کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے آپ پر، اپنے ایکشنز پر، اپنے عمل پر جو ہے غور کرنا پڑے گا، اور ہر ایک چیز کا ریفلیکشن اپنے حوالے سے کرنا پڑے گا کہ میں نے آج جو کام کیا، یا میرے روٹین میں جو کام ہے اس میں حیا ہے کہ نہیں، اور کہاں کہاں میں حیا کے تصور سے یا حیا سے میں ڈیویٹ ہو رہا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ میں غور کرنا نہایت ضروری ہے، تب جا کر کے ہم حیا کو اپنے اندر لا پائیں گے، تقویٰ کو اپنے اندر لا پائیں گے، اور پھر ہم اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چند باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حیا اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی صفت ہمارے اندر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔